السلام علیکم نام پراپرٹی ڈرائیو میں حاضر ہیں۔ آج ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈسکشن کو شیئر کیا جائے۔ ڈسکشن اس طریقے سے تھی کہ جی ترنول فتح جنگ روڈ جو ہے اس کے بارے میں یقیناً آپ لوگ اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں سب جانتے ہوں گے۔ یہ ایک سنگل روڈ ہے جو کہ ترنول سے نکلتی ہے اور یہ جاتی ہے فتح جنگ تک اور یہ آگے تک جا رہی ہے، کوہاٹ تک جاتی ہے یہ روڈ تقریباً۔ تو اس سے بھی آگے ہم اپنی ڈسکشن فتح جنگ ترنول روڈ کو صرف کتبال ٹول پلازا تک ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو روڈ ہے اس کے آس پاس، جیسے اگر آپ ترنول سے جی ٹی روڈ سے N5 سے لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں ترنول پھاٹک سے پہلے، تو یہ آپ کو روڈ نظر آ جاتی ہے اور یہ سنگل روڈ ہے جس پہ مختلف سوسائٹیز موجود ہیں۔ اسی روڈ پہ آپ کو آگے ترنول موٹر وے انٹرچینج نظر آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ روڈ آگے ایئرپورٹ کی طرف ایک رستہ آتا ہے جو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے رستہ، اور اسی ایئرپورٹ کی چام کی وجہ سے اس روڈ کے اوپر بہت نئی سوسائٹیز کھلیں اور ان کے خرید و فروخت ہوئی پلاٹس کی ادھر۔ تو ڈسکشن میری جناب یہ تھی کہ اس روڈ کے یہ کیونکہ سنگل روڈ ہے اس پہ رش بہت زیادہ ہے، اس پہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن میں اچھے اچھے نام بھی آپ نے سنے ہوں گے، جو کہ آپ کے F17 اس روڈ پہ آ جاتا ہے، آپ کا فضائیہ سوسائٹی جو ہے فیصل ٹاؤن ہے وہ اس روڈ پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ روڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی بہت ساری سوسائٹیز جو کہ اچھے نام جس طرح میں نے بتائیں، ان میں اس کے علاوہ شالیمار ٹاؤن آ جاتا ہے، یہ سارے اسی روڈ پہ آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیک آورز میں یا آپ جب بھی دیکھیں یہاں پہ ساری ٹریفک جو جاتی ہے وہ بڑی ہیوی ٹریفک ہوتی ہے، اس میں ٹرک ہوتے ہیں، بسیز ہوتی ہیں، کراچی جانے کے لیے بھی یہ روڈ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہت چلتی ہوئی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ رہائشی منصوبے میں کسی رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ایک خطرناک چیز ہے اور آپ کو یہاں کا جو رش ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے بندہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے بہت زیادہ حادثات ہوتے دیکھے ہیں، یہاں پہ حادثات کی جو فریکوینسی ہے یعنی کہ بار بار ان کا ہونا وہ بہت زیادہ ہے، بہت روزانہ کی بنیاد پہ آپ چھوٹے بڑے حادثات کے بارے میں یہاں پہ سنتے ہیں اور یہاں پہ ان حادثات سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس روڈ پہ جتنی سوسائٹیز واقع ہیں وہاں پہ جب لوگ پلاٹ دیکھنے جاتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، گھر بنا بنایا خریدنے جاتے ہیں یا کوئی بھی ان کا مائنڈ میں چیز ہوتی ہے تو وہ جب ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ اس کی جو ایکسیس ہے یہ بہت اچھی نہیں ہے۔ فتح جنگ روڈ سنگل روڈ ہے، اس کے ڈبل ہونے کا ہم نے کافی عرصے پہلے ایک دفعہ سنا تھا کہ شاید یہ ہو جائے، پروپوزل تھا اس کا، لیکن یہ ایک ٹائم کنزیومنگ، ایک ٹائم لگنے والی چیز ہے، اس میں وقت درکار ہے۔ اگر ایسا منصوبہ کوئی آ بھی گیا جس کی سخت ضرورت ہے، یہ دو رویہ سڑک ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہاں متعدد حادثات ہم نے ہوتے دیکھے ہیں اور یہ ایک جان لیوا حادثات کا جو ایک گڑھ بن چکا ہے۔ آپ جب بھی جائیں گے اس روڈ پہ ہمیشہ آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ رش نظر آئے گا۔ یہاں پہ گاڑی آپ جتنی محتاط ہو کے بھی چلائیں، یہاں سنگل روڈ ہے تو اوورٹیک کرتے ہوئے متعدد حادثات ہم نے دیکھے ہیں جو کہ سامنے آنے والی گاڑیاں اس آپ کو ہٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ سوسائٹیز ہو گئی ہیں جو کہ اس روڈ پہ واقع ہیں۔ اگرچہ ان سوسائٹیز کا محلِ وقوع اگر دیکھا جائے بہت اچھا بنتا ہے، لیکن یہ ترنول فتح جنگ کی جو روڈ ہے اس کی بدولت جو ہے ان کو آپ سمجھیں جو کہ ایک ہائٹ انہوں نے اٹین کرنی تھی مارکیٹ کی ویلیو کی بات کرنے کے پلاٹس کی، تو جو ایک اس کو بڑھاوا آنا تھا وہ اس طریقے سے آیا نہیں۔ یہ مارکیٹ ایک جگہ اوپر جانے کے بعد فلیٹ ہو گئی اور یہاں پہ جو ریٹس سے جو کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ زیادہ ہونے چاہیے تھے وہ ایک جگہ جا کے رک گئے، کیونکہ بہت سے لوگ جو وہاں پہ وزٹ کر کے آئے یا جو وہاں کے رہائشی ہیں، ایون میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا سب سے مشکل کام یہاں اس روڈ پہ گاڑی چلانا ہے۔ اسپیشلی ایک صاحب سے تو یہ سینیریو ڈسکس ہو رہا تھا کہ بچوں کو لینے کے لیے ڈیلی فیمیل اگر یہاں پہ گاڑی چلا کے لے کے جاتے ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، یہ اعصاب شکن روڈ ہے، یہاں پہ گاڑی چلانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ اگر آپ مین اسلام آباد زون 1 کی طرف جاتے ہیں اس جگہ سے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ ریلوے پھاٹک سے گزر کے اور پھر یو ٹرن لے کے آتے ہیں، یہ سارے روڈ یہ جو پٹی ہے تو یہ ٹائم بہت لگتا ہے ادھر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فیٹل یعنی کہ ایکسیڈنٹس کے بہت زیادہ یہاں پہ چانسز ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت کیئرفلی یہاں پہ چلانے پڑتے ہیں محتاط۔ تو جب بھی اگر آپ نے ان سوسائٹیز میں اگر پلاٹ لینا ہے تو آپ نے ان کو لازمی کنسیڈر کرنا ہے۔
پھر یہ جو اگر آپ ترنول سے لے کے کتبال تک دیکھیں، دائیں بائیں ہر طرف سوسائٹیز کا جھرمٹ ایک لگ، جو کئی سارے زرعی زمین اٹھا کے انہوں نے ختم کر دی ہے، جہاں پہ یہ سوسائٹیز ڈکلیئر ہو چکی ہیں۔ اس کی مین جو وجہ بنی ہے وہ اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیا بنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے تیزی سے یہاں پہ سوسائٹیز بنانے پہ مجبور ہو گئے۔ جو زمین زرعی زمین تھی اس کو انہوں نے کیا کیا کہ جی ہم بنا لیتے سوسائٹیز، سے پیسہ کمایا، اور بہت پیسہ کما کے انہوں نے جو یہ چیز نہیں سامنے رکھا کہ یہاں اتنی زیادہ سوسائٹیز جب کھل جائیں گی تو اس روڈ کے اوپر جو لوگوں نے ڈیلی آنا جانا ہوگا وہ کیسے جائیں گے؟ یعنی کہ اگر اب درجنوں سوسائٹی ہیں نا، اگر درجن سے زیادہ میں اگر کہہ لوں کتبال تک، جو ٹول پلازا تک زیادہ ہی ہیں بالکل، اور آپ جب دیکھیں گے یہ سپوز یہ ساری اگر 5 سال بعد 10 سال بعد آباد ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ آنا جانا کتنا بڑا ایک المیہ ہے۔ تو جناب یہاں پہ جب بھی اگر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، کیونکہ اگر گھر بنانے کا بھی ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، یہ آپ کو فیکٹر آپ کے سامنے ہیں۔ ہاں اس میں جو ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے فیصل ٹاؤن ہے، شالیمار ٹاؤن کے ساتھ لگتا ہے، یہ آپ کا موٹر وے انٹرچینج ہے، آپ جی ٹی روڈ والی سائڈ پہ نہ جائیں، آپ اس کو استعمال کریں تو یہ ایک اچھی آپشن آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اس ڈسکشن کو کرنے کا مین مقصد ہی یہ تھا آپ لوگوں کو، تاکہ اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ یا ایک خطرناک اسپیکٹ آپ کو ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھا جائے، یا ایک اس کی حقیقت کا بیان کیا جائے کہ یہ ایک بہت خطرناک روڈ ہے۔ اور آپ نے لازمی چیز جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا گھر بھی بنانا ہے، ہر لحاظ سے اس چیز کو، اس فیکٹر کو کنسیڈر کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔